السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، یہودیوں کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نوشتے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی مستقل ضابطہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق ہے۔ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ آج کی آیت نمبر 38۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل ہی ہیچ ہے۔ اب غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے مقابل اتحادی عیسائی مشرک قبائل، مدینہ کے منافق اور یہود تھے۔ یہاں سے بالکل ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، یعنی غزوہ تبوک کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ اور حنین کی فتح کے بعد جب عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو شام کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل اور ان کے بادشاہ غسان نے، جو کیسر روم کے ماتحت تھے، مسلمانوں کی ان کامیابیوں کو اپنے لیے عظیم خطرہ سمجھا اور مسلمانوں بلکہ اسلام کی کمر توڑنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف عرب بھر میں شکست خوردہ مشرکین ان کی مدد کو موجود تھے، اور تیسری طرف مدینہ کے منافقین نے ابو عامر راہب کی وساطت سے غسان اور کیسر روم سے ساز باز شروع کر دی۔ یہود بھی ان منافقوں کا ساتھ دے رہے تھے اور منافقوں نے اسی ساز باز کی غرض سے مسجد ضرار بھی تعمیر کی تھی۔ گویا کفر کی اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی سرحد پر رومی فوجوں کے عظیم اجتماع کی خبریں دم بدم پہنچ رہی تھیں۔ مسلمانوں کے حالات کی ناسازگاری۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں قید سالی کا دور دورہ تھا۔
شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے لیے تیار تھیں، فاصلہ دور کا اور پرمشقت تھا، سامان اور سواریوں کی کمی تھی۔ مقابلہ اس عظیم طاقت سے تھا جس نے حال ہی میں کسریٰ شاہ ایران کو شکست دے کر دنیا پر اپنے رعب اور دبدبے کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ گویا ہر لحاظ سے یہ حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ انہی حالات میں اللہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا اور مسلمانوں میں عام اعلان نے جہاد کر دیا اور معمول کے خلاف سب کو صاف صاف بتا دیا کہ شام کو جانا ہے اور ملک غسان اور کیسر کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ ان حالات میں منافقوں کا جنگ سے جی چرانا تو فطری امر تھا۔ بعض کمزور دل اور ضعیف اعتقاد والے مسلمان بھی تذبذب میں پڑ گئے تھے۔ اس آیت میں انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے اور جہاد کی پرزور ترغیب دی جا رہی ہے۔ دوسری بات، جہاد میں عدم شمولیت سے تم زیادہ سے زیادہ اپنی جانیں یا کچھ مال بچا لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، فصلیں کاٹ لو گے یا سفر کی صعوبتوں سے بچ جاؤ گے، یعنی تکلیفوں سے، اور یہ سب مفادات جنت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 39، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلامی حکومت کے اعلان پر جہاد فرض عین ہے، یعنی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا، ورنہ وہ تمہارے بجائے دوسرے لوگوں سے بھی یہ خدمت لے سکتا ہے اور تمہارے انکار کی صورت میں تمہیں ان سے پٹوا بھی سکتا ہے اور خود بھی سزا دے سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت جہاد کا اعلان عام کر دے تو جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد جب کی تھی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے ایک دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کے بول کو سر نگوں کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پہلے صحیح بخاری سے ہجرت کے کچھ واقعات یعنی کچھ تھوڑے تھوڑے واقعات دیکھتے ہیں، پھر اس آیت کے نکات پیش کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے ہیں، ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت دی گئی، وہ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا۔ مجھے ہجرت کا یہ واقعہ بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے ہجرت کا انتظار تھا اور ہجرت بہت بڑا
ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھیوں کو عطا کیا۔ اور ابو بکر صدیق دنیا کے بہترین شخص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام، یعنی یہ ہجرت کر سکے، اور یہ درجہ انہوں نے پایا اس کی وجہ سے۔ اور پھر یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یعنی شوق کے مارے کہا کہ پتہ نہیں اجازت تو مل گئی ہے رسول اللہ کو، لیکن مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے کہ نہیں۔ تو یہ بڑے شوق سے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ بہرحال انہوں نے پہلے سے تیاریاں کر رکھی تھیں اور اونٹنیاں پالی ہوئی تھیں، تو انہوں نے ایک اونٹنی رسول اللہ کو دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی قیمتاً لی، یعنی یہ کہا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اپنے پاس سے کچھ لگانا بھی چاہیے تاکہ اجر پورا پورا مل سکے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا، یعنی یہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں۔ توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا، یعنی کھانا۔ اسما بنت ابی بکر، یعنی جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ اس دن سے ان کا نام ذن نطاق یعنی ذن نطاقین پڑ گیا، یعنی جو انہوں نے یہ کمر بند سے اپنا یعنی اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کو باندھا تھا، تب سے ان کو یہ لقب پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سور پہاڑی کی غار میں چلے گئے اور 3 راتیں وہیں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہما، جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے، یعنی ابو بکر کے جو بیٹے تھے، اور منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے، جیسے رات مکہ میں گزاری ہو، اور دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر انہیں بتلا دیتے۔ اور عامر بن فہیرہ، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ریوڑ سے ایک دودھ دینے والی بکری روک کے رکھتے۔ جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو وہ اس بکری کو غار میں لے آتے، تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے۔ وہ 3 راتیں ایسا ہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص عبداللہ بن اریقت کو اجرت پر راستہ بتلانے والا خریت مقرر کیا۔ اگرچہ یہ کافر ہی تھا، تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا تھا کہ 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے۔ چنانچہ وہ 3 راتیں گزارنے کے بعد صبح اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ سراقہ بن مالک کا تعاقب۔ سراقہ بن مالک بنی جشم کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں صاحبوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام کا وعدہ کیا ہے۔ ایک دن میری ہی قوم یعنی بنی مدلج کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا، سراقہ، میں نے ابھی چند آدمی دیکھے جو ساحل کے راستے سے جا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں، میں سمجھ تو گیا، مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں، بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے۔ یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچہ سنبھالا اور اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں سر پر دوڑایا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑایا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دس گئے اور میں گر پڑا۔ میں نے پھر فال لگا لی، وہ بھی میرے ارادے کے خلاف نکلی۔ آخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا۔ پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتا دیں اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو نہ بتلانا
پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کے لیے کہا تو اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر مجھے تحریر لکھ کر دی اور آگے روانہ ہو گئے۔ یہودی کا چلانا اور مسجد قباء کی بنیاد۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پر آ رہے تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے ملاقات کی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے۔ مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ ہر روز صبح ہرہ تک آتے اور انتظار کرتے رہتے، پھر جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے محل پر چڑھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھ لیا۔ وہ بے اختیار چلا اٹھا کہ جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور ہرہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ بنی عمرو بن عوف کے محلے میں جا کر اترے۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو روانہ ہوئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ ان دنوں وہاں چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی جو اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر اس زمین کی قیمت پوچھی اور فرمایا ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ زمین آپ کو مفت دیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت لینے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں قیمت ادا کر کے مسجد بنانا شروع کر دی۔ مسجد بنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دوسرے لوگوں کے ساتھ اینٹیں ڈھو رہے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دینا، جیسے کہ اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے غار کے اندر سے مشرکوں کے آثار دیکھے تو میں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنا پاؤں اٹھا لیا ذرا آگے بڑھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔ یہی بات یہاں اس آیت میں بھی منشن کی گئی اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ نے کن کن مشکل اوقات میں رسول اللہ کی مدد کی؟ یعنی اللہ اکیلے نے اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی جب مکہ کے تمام قریشی قبائل نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا تھا، اور اس وقت بھی اللہ اپنے نبی کو ان کے چنگل سے نکال لایا تھا۔ پھر اس وقت بھی مدد کی تھی جب تعاقب کرنے والے غار ثور کے منہ پر کھڑے تھے۔ پھر اس وقت بھی مدد کی جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لی یعنی پا لیا، اور دوران ہجرت بھی مدد کی تھی کہ اسے بخیر و عافیت مدینہ پہنچا دیا۔ اگر اللہ اس وقت اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اکیلا اس غزوہ تبوک میں بھی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ لہٰذا تم اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ تمہارے ہاتھوں اسلام کا بول بالا ہو، تمہیں دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی حاصل ہو اور آخرت میں بھی اجر ملے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خفیہ طور پر نکلے تو خود تھے۔ کفار تو انہیں نکالنے کے بجائے ان کے تعاقب کر کے واپس لانا چاہتے تھے، مگر چونکہ ہجرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی مجبور ہو گئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نکالنے کی نسبت کافروں کی طرف کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حسرت برے لہجے میں مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکال نہ دیتی تو میں تیرے سوا کہیں رہنا گوارا نہ کرتا۔ تو اس طرح جو رسول اللہ ہیں نہ چاہتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کے گئے۔ ہجرت کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، اور ایک بات اس میں اور بھی ذکر کرتے چلیں کہ اللہ کے غیر مرئی غیبی لشکر جن کا ان آیت میں ذکر ہوا، ایسے لشکر جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی اللہ نے ان کے ذریعے رسول اللہ کی مدد کی، تو اللہ کے یہ لشکر فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا مکڑیوں کو اول لشکر بھی اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار ثور کے منہ پر جالا تن دیا تھا۔ قریش جب اپنے قائف کھوجی سراغ رساں کے ہمراہ اس غار پر پہنچے تو مکڑی کا تنا ہوا جالا دیکھ کر اپنے قائف کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جالا مدتوں پہلے بنا ہوا تھا۔
یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا لشکر ہی تھا جس نے مشرکوں کی نگاہوں کو غار کے اندر جھانکنے سے پھیر دیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسا دیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سفر ہجرت کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خطرے سے بچایا تھا۔ اس طرح کفار تو دان پیستے رہ گئے، اور اللہ جو اپنے نبی کو بخیریت مدینے پہنچانا چاہتا تھا وہ ہو کے رہا۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہجرت کے واقعے میں بہت سی باتیں ہیں سیکھنے کے لیے، تو اس میں یہ بات کہ غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ابو بکر صدیق نے وقت گزارا، ہمیشہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کو دیکھ رہے تھے، کہ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کے رسول ان ستاروں جتنی بھی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یعنی ان کے والد کا نام لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے والد کا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی تو یعنی میرے ساتھ غار ثور میں گزاری ہوئی وہ راتیں ہی یعنی ان تمام نیکیوں سے زیادہ ہیں، اور یعنی اتنا اجر ابو بکر کو وہ راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کا اجر ملا۔ تو میں اس واقعے سے ہمیشہ یہ سیکھتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ میرے والد کی نیکیاں زیادہ ہیں یا کم نہ ہو جائیں، تو ہم بھی مسلمان ہیں، انہی کے امتی ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی اتنی نیکیوں کا شوق ہے؟ کیا ہم بھی یہ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے جگمگائے؟ اور کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کی ہوں، اور ان نیکیوں کا سوائے اللہ کے کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ اور پھر یہاں اس آیت میں ہجرت کا ذکر آیا، تو کتنی ہجرتیں ہم نے اللہ کی خاطر کی ہیں۔ مجھے اور آپ کو گھر سے نکل کر ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گناہوں سے ہجرت کرنی ہے، ہر اس چیز سے ہجرت کرنی ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہو، اور ہر اس چیز کو اپنانا ہو جو ہمیں ہمارے لیے مدینہ ہو، یعنی ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہو۔ تو اس لیے ہمیں نیکیوں کے بارے میں حریص ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد یہ کہ تمام مشکلات سے گزر کر رسول اللہ نے یہ مقام حاصل کیا تھا، اور آپ کے صحابہ نے، تو ہمیں بھی دین کو سیکھنے عمل کرنے میں جتنی بھی مشکلات ہوں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہوگا، تبھی ہم بھی بلند درجوں کو پہنچ سکیں گے۔ اور پھر نام کے یا فرضی مسلمان بن کر رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی درجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی ہوں گی۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے غیبی لشکروں کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ کے غیبی لشکر صرف رسول اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے ہر وہ لوگ بندے جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال جہاد کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر یہی کہوں گی کہ اس وقت جہاد اگر فرض عین نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو قرآن سیکھ کر اس پر عمل کر کر اس پر پھیلانا، یہ ہمارا سب سے بڑا جہاد ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا ہوگا، اپنے نفس کے خلاف جا کر ہمیں ہر وہ کام کرنا ہوگا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ابھی ہم غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کے باقی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی تفسیر میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امت ثابت کرے، اور ہم رسول اللہ کی مکمل اتباع کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اسلام پر فخر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تمام تر کام کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔